ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ کو روک دیں اور ایک گہری سانس لیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں دنیا کے اس شور و غل سے نکال کر ایک انتہائی پرسکون اور دھیمے سے احساس کی طرف لے جائے گا۔ بس یوں سمجھیں کہ جیسے کسی خاموش کمرے میں سورج کی نرم سی کرنیں اور دھول کے ذرات تیر رہے ہوں۔ ہم آج اسی سکون کے ساتھ اپنے دل کے دروازے کھول کر اس سچی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر ہماری روزمرہ کی جلد بازی میں کہیں کھو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم دن بھر کی تھکن، ذہنی دباؤ اور ایک بے چین سا دل لے کر جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن سچ بتائیں، کیا ہم حقیقت میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا دل واقعی اس گفتگو میں شامل ہوتا ہے یا محض ہماری زبان ایک روٹین کے تحت حرکت کر رہی ہوتی ہے؟ آئیے معنی کی اس تلاش اور ایک شعوری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کمزوری، ایک خالی پن موجود ہے۔ ہم سب اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک سچے اندرونی سکون کے متلاشی ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں محض الفاظ کی اس کھوکھلی تکرار کی نہیں بلکہ ایک ایسے گہرے روحانی تعلق کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری روح کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ یہ سفر دراصل اسی سچے تعلق کو پانے کا سفر ہے، اور اس بیداری کے سفر کا سب سے پہلا قدم ہے رب کی لامحدود وسعت کے سامنے ہماری عاجزی۔ ہماری اس سچی گفتگو کا آغاز ثنا سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، تو محسوس کریں کہ ہم زمین کے بوجھ سے آزاد ہو گئے ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم ایک کھلے ستاروں بھرے وسیع آسمان کے نیچے کھڑے ہوں یا کسی اونچے پہاڑ کے پیچھے سے ابھرتے سورج کو دیکھ رہے ہوں۔ ایک ایسا لمحہ جہاں ہمیں اپنے بہت چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ہم اپنے خالق کی لامحدود عظمت کے سامنے مکمل عاجزی سے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور کمال کی بات دیکھیں، جیسے ہی ہمیں یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا خالق ہر عیب، ہر کمزوری سے کتنا پاک اور کامل ہے، تو اچانک ہمارے اپنے کاندھوں کا بوجھ، ہماری اپنی خامیوں اور پریشانیوں کا وزن خود بخود ہلکا ہونے لگتا ہے۔ ہم روزمرہ کی ان تمام الجھنوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سچے بندے کی طرح اپنے رب کے سامنے ہلکے پھلکے اور پرسکون ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی عاجزی دھیرے دھیرے ہمارے اندر شکر گزاری کے خوبصورت احساس کو جگاتی ہے۔ سچی شکر گزاری کسی بہت بڑے معجزے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو بہت ہی چھوٹے، لطیف اور نرم لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ، دسترخوان پر مسکراتا ہوا خاندان، یا اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ایک ماں کے چہرے کا وہ گہرا سکون۔ وہ بحمد کا ادا کرتے وقت ہم یہی مان رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر مسکراہٹ، ہر خوشی سیدھی اسی کی طرف سے آئی ہے۔ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا اس طرح دل سے اعتراف کرتے ہیں تو یقین مانیں زندگی کے بظاہر عام سے لمحات بھی ایک بہت گہرے روحانی تعلق میں بدل جاتے ہیں۔ ہماری ہر سانس، دل کی ہر دھڑکن، یہ سب وہ تحفے ہیں جن پر ہم عموماً غور نہیں کرتے، لیکن جب دل جاگ جاتا ہے تو پھر ہر دھڑکن شکر ادا کرنے لگتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، کسی سفر پر نکلتے وقت، یا بس رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے جب ہم اس پاک نام کا ورد کرتے ہیں نا، تو دراصل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ان بالکل دنیاوی اور عام سے کاموں کو ایک بہت ہی گرم اور پرسکون روحانی روشنی میں لپیٹ دیتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کا یہ احساس ہماری زندگی کے ہر پہلو کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اور شکر گزاری کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہے خالق کی ہیبت اور مکمل سپردگی۔ ذرا تصور میں لائیں، دنیا کے یہ بڑے بڑے چمکدار شہر، یہ شان و شوکت، انسانی طاقت کا سارا غرور، جب ہم سر اٹھا کر اس لامحدود پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کتنا حقیر اور بے معنی سا لگتا ہے نا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ سچی اور اصل عظمت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی اس بے پایاں عظمت کو دل سے مان لیتے ہیں تو ہماری اپنی بڑی بڑی دنیاوی مشکلیں اور کشمکش اچانک بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں ایک گہری پرسکون ہیبت بھر دیتا ہے اور ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا رب ہماری ہر مشکل سے، ہر آزمائش سے بہت بڑا ہے۔ اور پھر بالآخر وہ لمحہ آتا ہے، مکمل سپردگی کا لمحہ۔ کسی بہت گہری مشکل یا دکھ کے بعد جب کوئی سچے دل سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے
تو وہ گرنے والے آنسو دراصل اسی سپردگی کی علامت ہوتے ہیں، اور ان آنسوؤں کے فوراً بعد چہرے پر جو ایک عجیب سا طمانینت اور اندرونی سکون ابھرتا ہے، وہ اسی بات کا اقرار ہے کہ ولا الہ غیرک، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اب اس ساری کیفیت کو ہم ذرا ایک عام سی روزمرہ کی مثال سے منطقی انداز میں جوڑتے ہیں۔ ہماری انسانی فطرت کا ایک بہت ہی عجیب تضاد دیکھیں۔ جب ہم بازار جاتے ہیں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنے سے پہلے بھی اسے 10 بار پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب بات نماز کی آتی ہے، جو ہماری روح کی اصل خوراک ہے، تو ہم اس کے الفاظ کو ان کا مطلب سمجھے بغیر اکثر بس بے دھیانی سے ایک مشین کی طرح دہراتے چلے جاتے ہیں۔ یہ موازنہ واقعی ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارے اس سفر کی منزل سامنے آتی ہے، یعنی خالق کے ساتھ ایک سچی گفتگو۔ تو یہ ہے ہماری مکمل جذباتی اور روحانی تبدیلی کا سفر۔ ہم ایک بوجھل تھکا ہوا دل لے کر آئے، پھر ہم نے ہر لفظ کو پورے شعور، پوری نیت اور اس کے معنی کے ساتھ ادا کیا، اور پھر آخر میں ہم نے وہ دلی سکون اور مکمل سپردگی پالی، بالکل ایسے جیسے شام کے وقت مسجد کے صحن میں سورج کی نرم سنہری روشنی پڑتی ہے اور چپکے سے سارا اندھیرا مٹا دیتی ہے۔ ایک سچی گفتگو بھی ہمارے بے چین دل کے اندھیروں میں ایسے ہی الہی نور بھر دیتی ہے، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ نماز واقعی صرف چند الفاظ دہرانے کا نام ہرگز نہیں ہے، یہ تو کائنات کے سب سے بڑے خالق سے براہ راست بات کرنے کا نام ہے۔ اور یہ گہری بات ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہے، کیا ہم اب محض عادت کے اس اندھیرے سے نکل کر پورے دھیان اور شعور کے ساتھ اپنے رب سے وہ سچی گفتگو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟